نماز مغرب کی تو وہ تھوڑی سی ان کی مجبوری بن گئی تھی، فرما رہے تھے معذرت کر دینا میری طرف سے، ان کے والد صاحب ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو وہ معذرت بھی کر رہے تھے۔ تو بہرحال درس قرآن کی محفل، قرآن مجید کی نسبت، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بلند کیا ہی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ لگیں گے ان کو بھی اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی بابرکت عزت والی لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے نا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی جیسی ایک سورت لے لو۔ اور پھر اگلا دعویٰ فرمایا قرآن مجید نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اور اگلی بات یہ قیامت تک کے لیے ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہ سکو گے، یہ ہے چڑھنے والے مجید کا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آج مسئلہ جو ہے وہ جدید دور ہے، سائنس کا دور ہے، سارا کچھ ہے، ذہانتیں اپنی عروج پر ہیں، ایجادات اپنی عروج پر ہیں، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہم سب کی خوش قسمتی ہمیں عطا فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کی رسی بھی واعتصموا بحبل اللہ، جو رسی فرمایا گیا ہے نا قرآن مجید میں، وہ قرآن مجید ہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العزت دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اس کو چھوڑ کر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، ہو سکتا ہے دنیا بن بھی جائے لیکن پھر اس کی آخرت کوئی نہیں ہوگی۔ تو ہمارا پروگرام مختصر بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے۔ تو تلاوت قرآن مجید کرنے کے لیے ہمارے مدرسہ کے طالب علم حافظ محمد عکاش ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدقت يا رب العالمين، صدقت يا أرحم الراحمين۔ یہ تھے ہمارے مدرسہ کے طالب علم حافظ محمد عکاش۔ اب حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسہ کے ہونہار طالب علم حافظ ثاقب وقار صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنا نعت یا کلام پیش فرمائیں۔ حافظ ثاقب وقار۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتے ہیں جن کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتے ہیں جن کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بدلا دو ہر گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ایک اور نعت کے چند اشعار کہ پڑھتا ہوں میں نعتوں کی، پڑھتا ہوں میں نعتوں کی، لفظ میرے ہیں باتوں کی، پڑھتا ہوں
البشر یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے آیتوں سے ملا کر ان کی جا سنا کر رہا ہوں آیتوں سے ملا کر ان کی جا سنا کر رہا ہوں بات جب بات رخ سارے کی آ گئی ہے بات رخ سارے کی آ گئی ہے وضحا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یہ تھے ہمارے ادارہ کے متعلم حافظ ثاقب وقار صاحب ہمارے درس کا عنوان ہے عظمت مدارس تفصیلی خطاب تو حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے کہ مدارس ہمیں کیا دے رہے ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر مدارس کی محنت کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کی عظمت کیا ہے وہ یہ جو مستقبل کے معمار ہیں یہ ہمارے بچے ان کو کیا دے رہے ہیں اصل میں جب ہمارے ملک کے اوپر ہمارے اس خطے کے اوپر جب انگریز کا تسلط ہوا اس نے دین اسلام کو اس کی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اپنی کوشش کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جب غالباً تاتاری آئے نا مسلمانوں کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہا تو اس کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک فورس بنائی کہ جو مسلمانوں کے کتب خانوں کو جلاتی تھی تباہ کرتی تھی تاکہ یہ علوم مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل جائے تو ایک عورت نے جو اس کی افسر تھی بڑی اس نے اپنی کتاب لکھی ہے اس نے اس کے اندر لکھا ہے کہ میں اس کے کام کے اوپر مقرر ہوئی تھی تو مسلمانوں کے کتب خانے مٹانے کے اندر ہمیں 50 سال لگے لیکن اس کے باوجود بھی یہ علوم ختم نہیں ہوئے تو اس نے کوشش کی علوم ختم نہیں ہوئے پھر اس نے کیا کیا اگلی چال چلی اس نے یہ کیا کہ جو دینی مدارس ہے یا دینی تعلیم ہے نا اس کا مستقبل ختم کر دیا آج جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا حافظ قرآن بنے گا اس کی بنیاد پر نہ وہ جج بن سکتا ہے نہ ڈپٹی کمشنر نہ کمشنر بن سکتا ہے نہ کسی اور سرکاری محکمے کے اندر وہ جا سکتا ہے بلکہ
جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی کوئی فقیہ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی مفتی بن جائے، وہ رہے گا جاہل۔ اور عجیب بات، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی آخری بات عرض کرنے لگا، بانی آنے پاکستان جو ہے ان کا تو پاکستان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ پاکستان کے بنانے والوں کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ بھی یہی پڑھائے شبیر احمد عثمانی صاحب، اور پاکستان کا پرچم بھی انہی سے لہروایا گیا۔ اتنی بڑی شخصیت، تفسیر عثمانی کے نام سے تفسیر لکھی ہے، بڑی مارکت العرب، بہت بڑی تفسیر ہے۔ حکومت سعودیہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ جب حج یا عمرہ کرنے والے جاتے تھے نا سعودیہ، تو ان کو وہ جو ہے ان کا تو ہدیتاً وہ تفسیر دیتی تھی۔ اتنے بلند پایا یہ محدث ہے، فقیہ ہے، عالم ہے کہ زمانہ ان کی علمیت کا معترف ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی دیکھیے، پاکستان کی جب پہلی مردم شماری ہوئی نا، ہمارے ملک پاکستان کی جب پہلی مردم شماری ہوئی تو اس مردم شماری کے اندر ان کو ان پڑھ لکھا گیا۔ شبیر احمد عثمانی صاحب کو جاہلوں کے لکھا تو کھاتے کے اندر ڈالا گیا۔ یہ انگریز نے کیا، ہمارا جو تعلیمی مستقبل تھا دینی تعلیم کا، وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور پھر اس مستقبل کے نہ ہوتے ہوئے بھی جو لوگ اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ بڑے قابل تحسین ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اپنا اجر اللہ رب العزت سے لے رہے ہیں۔ تو عظمت مدارس کے عنوان سے ہمارا آج درس ہے۔ حضرت بس جو ہے ان کا آنے ہی والے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی برادر کبیر قاری محمد ابو بکر عثمانی صاحب ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ دیر جو ہے وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو اس سے پہلے حضرت کی جو ہے وہ چند باتیں جناب قاری محمد ابو بکر عثمانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے عظمت مدارس دینیہ، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ محترم جناب مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمن صاحب کو، جو کہ عنقریب جلوہ فروز ہونے ہی والے ہیں، میں اس عنوان سے پہلے یا مناسب یہ سمجھ رہا ہوں، موجودہ حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اشخاص جو میرے اور آپ کے نبی کے پہلے مدرسہ کے طالب علم تھے، جہاں سے اس درسگاہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور جنہوں نے سب سے پہلے شرف تلمذ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حاصل کیا، جیسے میرے نبی شان والے، ایسے میرے نبی کے شاگرد بھی شان والے، جیسے میرے نبی عظمت والے
صحابہ بھی عظمت والے جیسے میرے نبی رفعت والے، صحابہ بھی رفعت والے جیسے میرے نبی بلندیوں والے، ایسے صحابہ بھی بلندیوں والے جیسے میرے نبی قرآن والے، صحابہ بھی قرآن والے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان مسلمانوں کے دل میں اتارنے کے لیے جب دعوت شروع کی، جب یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اس کے سب سے پہلے طالب علم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آج غلاظت پکڑنے والے، آج وہ لوگ جن کا حسب و نسب اپنا کمزور ہے، آج میرے صدیق بھی بھونکتے ہیں، میرا وہ صدیق کہ جس نے میرے اور آپ کے نبی نے جب کلمہ پیش فرمایا نا، جب کہا نا صدیق مجھے اللہ نے رسول بنا دیا ہے، اور ظالموں صدیق تو وہ ہے جس نے سوچا بھی نہ تھا، صدیق تو وہ ہے جس نے مشورہ بھی نہیں کیا تھا، صدیق تو وہ ہے جس نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم کر اسلام قبول کر لیا تھا، صدیق وہ ہے جو اسلام کا سب سے پہلا مبلغ ہے، صدیق وہ ہے جو اسلام کا سب سے پہلا مقرر ہے، صدیق وہ ہے جو اسلام کا سب سے پہلا دائی ہے۔ نکلے زخمی ہو گئے لیکن اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب ہوش آیا نا، پہلی دعوت میں جب مار پڑی نا، ہوش آیا نا، قبیلے والے اٹھا کے لائے، صدیق کس حال میں ہیں؟ اٹھا کے کوئی شہید سے لائے تھے کہ وفات پا چکے ہیں، لیکن جب ہوش آئی نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان مبارک سے پہلا جو جملہ نکلا نا، وہ یہی تھا، میرے محمد کا کیا حال ہے؟ مجھے بتاؤ میرے محمد کس حال میں ہیں؟ قبیلے والے یہ بات سن کر نانا ہو کر چھوڑ کے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے یہ حالت بنی ہے کہ مرتے مرتے بچے ہیں، پھر اس کا نام لے رہے ہیں۔ ماں تھی، ماں کو کہہ گئے اس کا خیال کرنا۔ صدیق کو ماں نے جب پانی دینے کی کوشش کی نا، کچھ کھلانے کی کوشش کی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نا، ماں قسم خدا کی اس وقت تک جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھوں، میرے اوپر کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے۔ صدیق وہ ہیں جو غار میں بھی ساتھ ہیں، صدیق وہ ہیں جو ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، صدیق وہ ہیں جو حضر میں بھی ساتھ ہیں، صدیق وہ ہیں جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، صدیق وہ ہیں قرآن جس دن کو کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اور یہ جو گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کر رہے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں میرے اور آپ کے نبی کے جو تعارف ہے نا، تعارف وہ ختم ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی کا تعارف کس نے کروایا؟ صحابہ نے کروایا نا۔ میرے اور آپ کے نبی سے قرآن کس نے لیا؟ صحابہ نے لیا نا۔ میرے اور آپ کے نبی سے حدیث کس نے لی؟ صحابہ نے لی نا۔ میرے اور آپ کے نبی کا جمال کا تذکرہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا نا۔ میرے اور آپ کے نبی کی زلفوں کا تذکرہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا نا۔ میرے اور آپ کے نبی کی نماز کا تذکرہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا نا۔ میرے اور آپ کے نبی کو روزے رکھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا نا۔ میرے اور آپ کے نبی کو حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ یہ ظالم جو صحابہ کی عظمت کے اوپر جو ہے وہ اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان کو کیا پتا کہ جب صحابہ چھوٹتے ہیں، جب صحابہ ہم سے چھوٹتے ہیں، ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس رہتا ہی کچھ نہیں۔ جب صحابہ نہیں ہیں ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے، بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی یہی کہا نا۔ قرآن نے ایک دفعہ نہیں کہا، قرآن نے ایک دفعہ نہیں کہا، سینکڑوں دفعہ کہا۔ کیا کہا؟ فائزون کہا، کیا کہا؟ مفلحون کہا، کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا کہا،
کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہا. کیا کہا؟ قرآن نے بار بار صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. قرآن نے صحابہ رضی اللہ مجمعین کو اولئک حزب اللہ کہا. قرآن ایسے صحابہ کو یاد کر رہا ہے. ہم کیسے نکالیں قرآن کریم کی یہ آیت؟ اسی لیے کچھ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. میں آپ کو بتانے چلا ہوں 2-3 جملے. جی پہلا جملہ، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ وہ اشخاص نہیں ہیں ہمیں جو تاریخ کی کتابوں سے ملے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو ہمیں قرآن سے ملے ہیں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. اور صحابہ، اگلی بات ایک اور جملہ سنیے گا، صحابہ کو ہم عمل کی وجہ سے نہیں چاہتے، صحابہ کو ہم اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے چاہتے ہیں، اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے چاہتے ہیں. میرے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا نا، صحابہ کا کام نہ کرنا، صحابہ کے متعلق اپنی زبان نہ کھولنا. کیوں؟ جس نے صحابہ